اردو ناول اباقہ قسط نمبر 69۔ راجی خاتون نے سلیمان، مارینا اور سردار یورک سے فردن فردن ملاقاتیں کی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے توتم خان کو بلایا اور بتایا کہ وہ مارینا سے اس کی شادی کر دے گی۔ توتم خان کا سیر و خون بڑھ گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ مارینا کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ طے یہ پایا کہ یہ شادی مسلمانوں کے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ راجی خاتون نے توتم خان کو تیاری کا حکم دیا۔ توتم خان لمبے چوڑے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن راجی خاتون کا حکم ٹالنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ تیسرے روز اس نے راجی خاتون کی خدمت میں حاضر ہو کر تیاریوں کی تکمیل کا دعویٰ کیا۔ راجی خاتون نے کہا، مارینا شاہی مہمان ہے، اس کی رخصتی میرے ہاں سے ہوگی، اس لیے یہ رسم بھی اچھے طریقے سے انجام پانی چاہیے۔ اس نے توتم خان کی تیاری کو نامکمل قرار دیا۔ توتم خان ایک بار پھر ضروری اشیاء کی فراہمی میں جٹ گیا۔ اس کو سب سے زیادہ خطرہ سلطان جلال اور اباقہ کی طرف سے تھا۔ وہ کسی بھی وقت وادی میں واپس پہنچ سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں راجی خاتون کو کوسنے دے رہا تھا کہ اس کے تکلفات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں عجیب شکوک سر اٹھانے لگتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ ایک روز وہ ریشمی کپڑا، جوز اور شیریں ہاف کی نہایت اعلیٰ قسم کے تھان لے کر راجی خاتون کے پاس پہنچا تو سامنے ہی سلطان جلال اور اباقہ بیٹھے تھے۔ راجی خاتون اور قاضی القضات عماد الدین بھی وہیں موجود تھے۔ قاضی عماد الدین کوئی معمولی قاضی نہیں تھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین کے حکم سے ایک عرصہ نجف کا قاضی رہا تھا۔ بعد ازاں اس کے خلاف کچھ بدخواہوں نے سازش کی اور وہ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا۔ اس طرح وہ ایک مفرور ملزم تھا، لیکن وادی میں اس کی حیثیت قاضی ہی کی تھی۔ راجی خاتون سمیت وہ چاروں کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ توتم خان نے آداب پیش کیا اور ذرا ہٹ کر مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ راجی خاتون بولی، توتم خان، ہم یہاں ایک مسئلے پر غور کر رہے ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو حب سے بیجا میں رکھ کر بزور طاقت قسم کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ قسم نہ کھائے تو اس کی جان جاتی ہے، تو اس قسم کے اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا حیثیت ہوگی؟ تم بتاؤ، منگول معاشرے میں ایسی قسم یا حلف کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ توتم خان کو راجی خاتون کا یہ سوال کچھ عجیب اور بے موقع سا لگا۔ اس نے غور کیا اور ایک دم اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ آخر وہ گھاگ سفارت کار تھا، سمجھ گیا کہ راجی خاتون کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس کا مطلب تھا مارینا نے راجی خاتون کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور بولا، قسم تو قسم ہوتی ہے ملکہ عالیہ، اگر کوئی بالغ مرد یا عورت بقائمی ہوش و حواس قسم کھاتا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یکا یک راجی خاتون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ روبدار آواز میں بولی، تو جھوٹ بولتا ہے منگول، میں نے جو سوال پوچھا ہے تو نے اس کا جواب دیانت داری سے نہیں دیا۔ پھر اس نے تالی بجائی
ایک غلام ادب سے اندر داخل ہوا۔ راجی خاتون بولی، جاؤ نویان کو حاضر کرو۔ غلام واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ منگول کو لیے حاضر ہوا۔ منگول نے جھک کر سلام کیا۔ راجی خاتون بولی، نویان تو یہ بتا کہ اگر کسی کو جبر سے قسم کھانے پر مجبور کیا جائے اور اس سے کسی بات کا عہد لیا جائے تو منگولوں میں اس عہد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بوڑھے نے اپنی داڑھی کھجائی اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو سکیڑ کر بولا، ملکہ عالیہ، چنگیز خان کے قانون یاسا کی روح سے زبردستی کرنے والا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اگر کوئی کسی سے زبردستی عہد لیتا ہے تو اسے اس عہد سے آزاد کرا لیا جاتا تھا۔ یہ ثابت ہونے پر کہ عہد زبردستی لیا گیا ہے، عہد لینے والے پر زبردستی کی جاتی تھی اور مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ دوسرے شخص کو عہد سے آزاد کر دے۔ راجی خاتون بولی، میں مزید کچھ تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ بوڑھا منگول بولا، ہمارے ہاں مجرم کو چت زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں چاروں طرف سے رسیوں سے باندھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے سینے پر لوہے یا پتھر کی گرم سل رکھی جاتی ہے۔ جب یہ سل اٹھائی جاتی ہے تو اس کے سینے کا گوشت بھی ساتھ ہی ادھڑا چلا آتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص کو اپنے عہد سے آزاد کر دے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے زخموں پر پیشاب اور راکھ ملا کر ڈالی جاتی ہے۔ یہ تمام عمل بار بار دہرایا جاتا ہے یہاں تک کہ مجرم مان جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ بہت خوب، راجی خاتون بولی، توتم خان، تمہارے ہم قوم نے تمہیں تمہارے مستقبل کا بہت اچھا نقشہ دکھایا ہے۔ توتم خان کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ راجی خاتون نے کہا، اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو مارینا کو اس کے عہد سے آزاد کر دو کہ اگر وہ شادی کرے گی تو تم سے اپنی زبان سے اقرار کرو کہ تم نے اسے اس عہد سے آزاد کیا۔ توتم خان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ جواب دو، راجی خاتون گرج کر بولی۔ توتم خان نے کہا، ملکہ، آپ نے تو مجھے شادی کی تیاریوں کا حکم دیا تھا۔ راجی خاتون بولی، یہ شادی ضرور ہوگی لیکن تم سے نہیں، اباقا سے۔ اس دفعہ اباقا کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ راجی خاتون کے تاثرات کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے سلطان جلال کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ایک دھیمی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اباقا کو لگا کہ زمین و آسمان ان کی نظروں میں گھوم رہے ہیں۔ چند ہی روز میں حالات کیا سے کیا ہو گئے۔ ان دنوں میں جو مختلف واقعات پیش آئے ان میں سے دو اہم ترین تھے۔ پہلا یہ کہ سلطان جلال اور راجی خاتون نے اس شادی کو ایک عظیم الشان جشن کی صورت دینے کا فیصلہ کیا۔ کالے پہاڑوں کی وادی میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ کئی قیدیوں کی سزائیں معاف کی گئی اور کئی مجرموں کو خطائیں بخش دی گئی۔ ان مجرموں میں جعفر داراب کے 20 ساتھی بھی تھے جنہیں چوراہوں میں پھانسی پر لٹکایا جانا تھا، مگر اس جشن مسرت کے پیش نظر انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔
پوری وادی میں آ جا کے 2 افراد ایسے تھے جنہیں اس شادی کی خوشی نہ تھی۔ ایک تو ظاہر ہے توتم خان رہا ہوگا۔ عذاب سے خوف سے اس نے مارینا کو اپنے قول سے آزاد ضرور کر دیا تھا، لیکن دل سے وہ اس پری چہرہ کو کیوں کر بھلا سکتا تھا۔ اس شادی کا دوسرا مخالف سردار یورک تھا۔ اس کی تختی دل پر ابھی تک شامان کی پیشن گوئی درج تھی۔ اس نے کہا تھا، یہ عورت اباقہ کی زندگی میں نہیں آ سکتی، صرف اس کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ شادی کی تیاریاں دیکھ کر کبھی کبھی یورک کا دل بجھ سا جاتا۔ شادی کا دن قریب آیا تو سلطان نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، سلیمان اور نبیلہ کی شادی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ جشن کی خوشیوں میں اور مسرت کا اضافہ ہو گیا۔ اس روز اباقہ چھپتا چھپاتا مارینا کو دیکھنے کے لیے مہمان خانے جا پہنچا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مارینا اور نبیلہ ایک تخت پر بیٹھی سلائی کڑھائی میں مصروف تھی۔ اباقہ کو دیکھ کر مارینا ٹھٹکی، پھر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نبیلہ نے اباقہ کو دیکھا تو اٹھلا کر بولی، آئیے بھائی جان، آپ کہیں بھول تو نہیں گئے؟ جہاں تک بندی کا خیال ہے آج چاند کی 12 تاریخ ہے، ابھی 3 روز باقی ہیں آپ کی آمد میں۔ اباقہ مسکرایا، میں تو یوں ہی چلا آیا تھا۔ نبیلہ آنکھ نچا کر بولی، اچھا تو آپ یوں ہی چلے آئے تھے، ٹھیک ہے آپ یوں ہی بیٹھیے، میں خادمہ بھیج کر مردانے سے سلطان معظم کو بلواتی ہوں، ان سے بیٹھ کر گپ شپ کیجیے گا۔ اباقہ بوکھلا کر بولا، یہ غضب نہ کرنا، میں ان کے پاس ہی تو سے آ رہا ہوں۔ پھر کیا چاہیے جناب کو؟ نبیلہ مصنوعی لاپرواہی سے بولی۔ اباقہ بولا، تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو، کئی دنوں کے بعد آج یہاں تک پہنچنے کا موقع ملا ہے، کیا یوں ہی واپس چلا جاؤں؟ نبیلہ زور سے سر ہلا کر بولی، سمجھ گئی، آپا سے ملنا چاہتے ہیں آپ، لیکن اگر کوئی اوپر سے آ گیا تو مصیبت پڑ جائے گی۔ لڑکیاں اور کنیزیں ساتھ والے کمرے میں بیٹھی مہندی بنا رہی ہیں۔ اباقہ خوش آمدانہ لہجے میں بولا، ایسے موقعوں پر ہی تو اپنے کام آتے ہیں، تم کسی کو اس طرف نہ آنے دینا، بس میں یوں آیا۔ وہ چٹکی بجا کر بولا۔ نبیلہ نے شوق نظروں سے اباقہ کا مسکین چہرہ دیکھا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے بس آنا جانا کیجیے۔ اباقہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھا جدھر مارینا گئی تھی۔ وہ ایک مخملی پردے کی اوٹ میں کھڑی تھی، صرف اس کا بازو اور چہرے کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ کانچ کی ہلکی پھلکی چوڑیاں اس کی نازک کلائیوں پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اباقہ اس کے پاس پہنچ کر بولا، مارینا تم خوش ہو نا؟ مارینا نے پلکیں جھکا لی۔ پلکوں کی یہ جنبش اباقہ کو زندگی کی سب سے بڑی نوید دے رہی تھی۔ یہ جنبش ایک بہت بڑا اقرار بھی تھی اور اعتبار بھی۔ اباقہ مسحور نظروں سے مارینا کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، مارینا اگر تمہارے دل میں کسی طرح کی الجھن ہو تو مجھے بتا دو، مجھے تمہاری خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ مارینا نظروں کو جھکائے جھکائے بولی، بس اب آپ جائیے نا، جو کچھ کہنا ہے نبیلہ سے کہہ دیجئے، میں سن لوں گی۔ اس کے حسین چہرے پر شفق کھلی ہوئی تھی۔ اباقہ جھوم اٹھا، پہلی بار مارینا نے اسے آپ کہا تھا۔
تکریم کا یہ لفظ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس نے سرشار ہو کر مارینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور بولا، تمہارے بغیر سال گزرے، لیکن اب یہ 2 روز گزارنے مجھے مشکل ہو رہے ہیں۔ کب وہ گھڑی آئے گی جب ہم دونوں کے درمیان کوئی نہ ہوگا؟ دفتن کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بغلی دروازوں سے کوئی 1.5 درجن لڑکیاں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی اندر گھس آئیں۔ ان میں نبیلہ سب سے آگے تھی۔ اباکا کے ساتھ مارینا بھی بوکھلا کر رہ گئی۔ نبیلہ نے اپنی ہنسی روکی اور اباکا کے سامنے پہنچ کر بولی، توبہ یا اللہ توبہ، کتنے جھوٹے ہیں آپ، کہتے تھے یوں آؤں گا، چٹکی بجاتے، میں تو چٹکیاں بجاتے بجاتے تھک گئی، اور یہاں ابھی لیلا مجنوں کا پہلا باب شروع ہو رہا ہے۔ مارینا ہنستی ہوئی سب لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اب اباکا آفت زادیوں کی زد پر تھا۔ وہ بڑھ چڑھ کر اس پر فکرے چست کر رہی تھی۔ اگر یہ دشمن کے مسلح سپاہی ہوتے تو اباکا لمحوں میں ان کے دانت کھٹے کر دیتا، لیکن یہ تو شریر آنکھوں والی چلبلی لڑکیاں تھیں۔ ایک کی بات کا جواب دیتا تو دوسری کندھے پر ہاتھ جما کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ نبیلہ ان سب میں آگے تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ سزا کے طور پر بھائی جان کے سر پر مہندی کی سب سے بڑی کتوری الٹ دی جائے۔ اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا۔ اباکا نبیلہ کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اسے تنگ کرنے پر ادھار کھائے بیٹھی تھی، کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک بات وہ نہیں جانتی تھی، اباکا تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی آیا تھا۔ وہ اب بھی باہر کھڑا تھا، بیرونی دروازے کے پاس۔ اباکا نے کھڑکی سے منہ باہر نکالا اور زور سے آواز دی، سلیمان! دھڑ سے دروازہ کھلا اور سلیمان السلام علیکم کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نبیلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ اباکا کا گریبان چھوڑ کر اندر بھاگی۔ اس دفعہ لڑکیوں کا قہقہا زیادہ بلند تھا۔ اس 3 روزہ جشن کا آغاز نبیلہ اور سلیمان کی شادی سے ہونا تھا، اور اس سے اگلے روز اباکا اور مارینا کی شادی ہونا تھی، اور اس سے اگلے روز وادی کے مختلف جوڑوں، غلاموں، کنیزوں کی شادیاں تھیں۔ ایک طرح سے پوری وادی ان شادیوں پر مدعو تھی۔ بعام اور تفریح کا تمام تر انتظام راجی خاتون کی طرف سے تھا۔ جشن کے پہلے روز سینکڑوں جانور ذبح کیے گئے۔ بڑے بڑے دیگچوں میں ان کا گوشت پکایا اور روغن میں جوش دیا گیا۔ ہریسہ، حلوہ، چاول اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے۔ شام ہوتے ہی وادی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نیلے پہاڑ کے سامنے دور تک مشلیں روشن ہوئی، کھیل ہوئے، منچلوں کی ٹولیوں نے رقص کیا، گیت گائے۔ شرعی طریقے سے نبیلہ اور سلیمان کا نکاح ہوا۔ دولہا کو زنان خانے میں دلہن کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے دولہا کو لقمہ کھلایا اور دوسری رسومات ادا کی۔ شادی کے روز اباکا نے مارینا کی جھلک بھی دیکھی۔ وہ 5 رنگوں والے ہندوستانی ریشم کے لباس میں آسمانی مخلوق لگ رہی تھی۔ اباکا کو دیکھ کر وہ شرمائی اور دوسری عورتوں میں چھپ گئی۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ پھر لوگ تھک ہار کر آرام کرنے چلے گئے تاکہ اگلے روز کے ہنگاموں میں تازہ دم ہو کر شریک ہو سکیں۔ اباکا مہمان خانے سے پہنچا تو
اس نے سلطان جلال کو خوابگاہ میں پلنگ پر نیم دراز پایا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں جانے کی بجائے سلطان کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایسی التجا نظر آ رہی تھی کہ سلطان انکار نہ کر سکا۔ اب آقا پائنتھی کی جانب بڑھ گیا اور سلطان کے پاؤں دبانے لگا۔ سلطان کے پاؤں چھوتے ہی ایک عجیب طرح کا سرور اس کے قلب و ذہن پر طاری ہو گیا۔ اتنے میں سلطان اور یورپ بھی اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ سب سلطان کا آئندہ لاہ عمل جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ آخر یہ سوال یورپ کی زبان پر آ ہی گیا۔ سلطان نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم لوگوں میں کچھ کرنے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تم جیسے ساتھیوں کی موجودگی نے میرے حوصلوں کو بھی جوان کر دیا ہے۔ ہمارے سب سے بڑے اور اولین دشمن منگول ہیں۔ یہ درست ہے کہ اب ہم اس قابل نہیں کہ ان کی منظم مزاحمت کر سکیں، لیکن ہم انہیں ذکر پہنچانے کو اپنا نصب العین بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد ہم منگول قابضین کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ ہم کو جہاں اور جب ملیں گے انہیں ماریں گے، قتل کریں گے، ہر طرح کا نقصان پہنچائیں گے، ان کی صفوں میں گھس جائیں گے اور ان کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام کر دیں گے۔ اس موقع پر سردار یورک نے اپنا ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، سلطان معظم، سب سے پہلے تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب میں خدا کو حاضر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو اور اس پر چلتے ہوئے جان دینے کو اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ آج سے منگول میرا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ چین میں ہو یا یورپ میں، خطا میں ہو یا خوارزم میں، وہ مجھے جہاں اور جیسے ملے گا اس سے دشمنی کروں گا۔ اسے زیادہ سے زیادہ مالی اور جانی نقصان پہنچانا میرا مقصد حیات ہوگا۔ اس موقع پر اب آقا نے بھی اپنا ہاتھ سلطان اور یورک کے ہاتھ پر رکھ دیا اور لرزہ آواز میں بولا، سلطان عالی، میں اپنی مقتول ماں کے انتقام کو ہی زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھا تھا، لیکن مجھے اب معلوم ہوا کہ میری ماں کا قاتل صرف منگول سردار نہیں تھا، پوری منگول قوم تھی۔ جس دن سمرقند تاراج ہوا، جس روز بخارا میں شعلے بھڑکے، اس روز صرف میری ماں نہیں مری تھی، سینکڑوں اور بچے بھی یتیم ہوئے تھے۔ مجھے سمرقند و بخارا کے اجڑے ہوئے در و دیوار کی قسم، میں زندگی کی آخری سانس تک آپ کی ہدایت پر چلوں گا، چنگیز زادوں کی زندگیاں حرام کیے رکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ سلیمان نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور تینوں ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا۔ یہ ایک نہایت جذباتی منظر تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ سردار یورک بولا، سلطان عالی، آپ کی اجازت سے
ہم اس عہد میں ایک شخص کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام اسد اللہ ہے، وہ اکیلا 100 منگولوں پر بھاری ہے۔ سلطان جلال نے کہا، مجھے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، اب آقا مجھے بتا چکا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خوارزم میں ایک عرصہ میرے ساتھ داد شجاعت دیتا رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہماری اس مختصر جماعت میں ایک گراں قدر اضافہ ثابت ہوگا۔ سردار یورق نے پوچھا، سلطان عالی مقام، اب آئندہ کے لیے آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ سلطان کے باروب چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھیلی۔ اس نے کہا، کل اب آقا کی شادی ہوگی اور اس کے بعد وہ چند روز آرام کرے گا، اس کے طفیل ہم بھی آرام کر لیں گے، پھر ہماری منزل خوارزم ہوگی۔ ہم تاجروں کے بھیس میں نیشا پور اور وہاں سے تبریز کا رخ کریں گے۔ کافی دیر وہ اس بارے میں گفتگو کرتے رہے اور باتیں بھی ہوئی۔ سلطان نے اشارتاً اب آقا سے کہا کہ وہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرے کیونکہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اب آقا سمجھ گیا کہ سلطان کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب آقا کا لباس اور رنگ ڈھنگ مسلمانوں جیسا ہو، وہ نماز پڑھا کرے۔ اب آقا نے دل میں عہد کیا کہ وہ نماز ضرور شروع کرے گا۔ محفل برخاست ہوئی۔ پھر سلیمان نے اپنا رخ نئی نویلی دلہن کی طرف کر لیا اور اب آقا اور یورق اپنی اپنی خوابگاہ میں چلے آئے۔ نصف رات ہونے والی تھی۔ اب آقا بستر پر چت لیٹ گیا اور آنے والے لمحوں میں کھو گیا۔ اس کی زندگی کی کتنی حسین ترین صبح قدم با قدم اس کی طرف سرک رہی تھی۔ نہ جانے کس وقت اس کو نیند آ گئی۔ یہ سہانے سپنوں کی رات تھی، لیکن آخری پہر اب آقا کو ایک عجیب خوفناک خواب دکھائی دیا۔ ایک عرصے کے بعد آج وہی درویش اسے خواب میں ملا جو اسے مدد کے لیے پکارا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ وہ دجلہ کے کنارے نہیں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار بھی نہیں تھی۔ اس مرتبہ اب آقا اس کا چہرہ بھی صاف طور پر پہچان رہا تھا۔ وہ خوارزم شاہ جلال الدین تھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا۔ اس نے بالکل ایک سفید لباس پہن رکھا تھا۔ یہ لباس دیکھ کر اب آقا لرز اٹھا۔ اس کی زبان خشک ہونے لگی۔ سلطان جلال الدین کے لب دھیرے سے ہلے۔ الوداع اب آقا، الوداع۔ پھر ایک دھن نے سلطان کو چھپا لیا۔ اب آقا نے چیخ کر کہا، سلطان! اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اب آقا جلدی سے بستر سے اٹھا اور سلطان جلال کی خوابگاہ کی طرف لپکا، لیکن وہاں سلطان جلال نہیں تھا۔ صرف فرش پر ایک خنجر پڑا تھا جو دستے تک خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب آقا نے جھک کر یہ خنجر اٹھا لیا۔ اس پر لگے ہوئے خشک خون سے اسے سلطان جلال کی مہک آئی۔ اس نے بستر پر پڑی چادر کو دیکھا۔ سلطان جلال یہ چادر اوڑھ کر سویا کرتا تھا۔ اس پر جگہ جگہ خنجروں کے نشان اور خون کے دھبے تھے۔
اب آقا نے لرزہ ہاتھ سے یہ چادر اٹھائی، چہرے سے قریب تر کر کے اس کو دیکھا اور پھر چادر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھرے۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھینچی اور ایک دل دوز چنگھاڑ اس کے حلق سے نکلی، سلطان! سورج کی پہلی کرن نے اس آواز کو سنا اور لرز گئی۔ ہوا کے آخری جھونکے نے اس آواز کو سنا اور کانپ گیا۔